اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے امیر ترین تاجر تھے۔ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی ویلتھ تو بلین سے اوپر تھی۔ جو سونے اور چاندی کی ویلیویشن تھی وہ اکیلے ہی تقریباً بلین کے قریب تھی، اور مورخین کہتے ہیں کہ سونے کے اتنے بڑے بڑے بلاکس تھے کہ ان بلاکس کو کلہاڑی کے ذریعے توڑا گیا تاکہ ان کی وصیت کے مطابق جو حقدار تھے ان کے درمیان وہ تقسیم کیا جا سکے۔ آج ہم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بزنس اسٹریٹجیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو مورخین لکھتے ہیں اور جو انہوں نے بتائے تھے۔ پہلی اسٹریٹجی ان کی یہ ہوتی تھی لو مارجن ہائی ویلیو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سے کم منافع میں بھی اپنا مال بیچ دیتے تھے۔ اس کے برعکس اس زمانے کے تاجر پرائسز کے اوپر جانے کا ویٹ کرتے تھے، اپنے مال کو روک کے رکھتے تھے اور اس وقت تک نہیں بیچتے تھے۔ دیکھیے یہ اسٹریٹجی ان کی بہت کامیاب تھی، اور یہ اسی اسٹریٹجی کو لے کر آج کل دنیا کے بہت ساری کمپنیز اس کو فالو کرتی ہیں۔ خاص طور سے میں نام لوں گا کاسٹکو کمپنی کا۔ ریٹیلرز کے اندر ٹاپ 3 کمپنیز میں آتی ہے امریکہ کے اندر، امیزون اور والمارٹ کے بعد۔ کاسٹکو مارجن چارج کرتے ہیں 11 to 12% یا 15%، جبکہ دوسرے ریٹیلر 25 to 50% کا مارجن چارج کرتے ہیں۔ لو مارجن کی وجہ سے ان کی سیل اتنی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی کسٹمر کی لائلٹی اتنی زیادہ ہے کہ کاسٹکو والے سبسکرپشن آفر کرتے ہیں اور اپنے مال صرف انہیں کسٹمرز کو بیچتے ہیں جنہوں نے ان کو سبسکرائب کیا وہ ہو، اور ان کی سبسکرپشن کی ویلیو بلینز ڈالرز میں ہوتی ہے، اور ان سبسکرپشن کے رینیول 92% ہوتی ہے۔ کاسٹکو کی جو اینول ٹرن اوور ہے وہ 100 بلین سے اوپر ہے۔ کاسٹکو کی ایسٹس جو ہیں 110 یا 117 بلین سے اوپر ہیں۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں فالو کرتے تھے، آج بھی کمپنیز فالو کرتی ہیں۔ اب دوسری اسٹریٹجی کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری اسٹریٹجی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ کیش میں مال سیل کریں۔ دیکھیں کیش میں تجارت کرنے کی وجہ سے انہیں 3 چیزوں میں بڑا ایڈوانٹیج ہوتا تھا۔ اس زمانے کے جو پیچیدہ پروسیس تھا قرض کا اور سود کا، انہیں اس سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جی جب آپ کیش پہ سیل کرتے ہیں تو آپ کی کریڈٹ ریکوری اور بیڈ ڈیٹ مینجمنٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب آپ کیش پہ سیل کرتے ہیں تو آپ کی لیکوڈیٹی ہمیشہ بہت ہائی ہوتی ہے، اور یہی حال تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزنس کا۔ ان کے پاس بہت لیکوڈیٹی ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ بہت پروفیٹیبل اپورچونیٹیز میں انویسٹ کرتے تھے، نئے پروڈکٹ لاتے تھے، اور خاص طور سے چونکہ وہ بہت ہی فیاض تھے، وہ اسی لیکوڈیٹی کی بیسس پہ دین کے کاموں میں بہت خرچ کیا کرتے تھے۔ اب ہم تیسری اسٹریٹجی کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے تیسری اسٹریٹجی تھی سپلائی چین کے اوپر کنٹرول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھی اور پنیر سے بزنس اسٹارٹ کیا تھا۔ اس کے بعد جب ان کا بزنس بڑھا تو انہوں نے زرعی زمینیں خریدیں اور ڈیری فارمنگ شروع کی، جس میں ان کی بہت مویشی ہوتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کے جو را مٹیریل ان کو چاہیے ہوتا تھا گھی اور پنیر کے لیے وہ دستیاب ہوتا تھا بلا کسی رکاوٹ کے۔ سپلائی چین کے اندر جب مڈل مین ہوتے ہیں تو وہ بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پروفٹ لے جاتے ہیں، اور پھر ان ریلائبل بھی نہیں ہوتے۔ رحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے مصر، شام اور یمن جاتے تھے، اور وہاں سے خود مال وہ امپورٹ کرتے تھے جو مدینہ کے منڈیوں میں بیچے جاتے تھے۔ تو سپلائی چین پہ ان کا فل کنٹرول تھا۔ چوتھی اسٹریٹجی تھی نا، میں کہوں گا دس واز دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹریٹجی، اور وہ یہ تھی برانڈ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں بلکہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا برانڈ بنایا۔ برانڈ کا مطلب ہوتا ہے ریپوٹیشن، یہ آپ کی ساکھ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی ساکھ تھی کہ کسٹمرز یا تاجر ان پہ اندھا اعتماد کرتے تھے، ان سے سودا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کی وجہ تھی ان کی ٹرانسپیرنسی، ان کی شفافیت۔ عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ورکرز اگر ان کے مال میں کوئی عیب ہوتا یا ڈیفیکٹ ہوتا تو وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ اگر ان کے مویشیوں میں کوئی بیماری ہوتی یا کسی گھوڑے میں یا کسی اونٹ میں کوئی پرابلم ہوتا تو وہ کسٹمرز کو اپ فرنٹ بتا دیتے تھے اور اسی حساب سے قیمت لیتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں کھجور کا سودا کیا، ٹنوں کے حساب سے کھجور تھا، کسٹمر وہ کھجور لے کے جا چکا تھا، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ورکرز نے بتایا کہ اس کھجور میں کچھ ایسے کھجور کا حصہ بھی ہے جو خراب ہو رہا ہے، یا اس کی کوالٹی وہ نہیں جو ہم نے بیچی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کسٹمر سے کانٹیکٹ کیا اور اس کھجور کو واپس لے کے اچھے کھجور دیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے بزنس میں مال کو کسی وقت بھی بلا ہچکچاہٹ ریٹرن کیا جا سکتا تھا۔ دیکھیں یہ تھے وہ کاروباری اصول جس کی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 4 سال کے عرصے میں امیر ترین تاجر بن گئے اور بلینئر بن گئے، جبکہ وہ جب مکہ سے آئے تو ان کے پاس
پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی. ہمارے جو آج کے تاجر ہیں اگر وہ ان چیزوں کو بزنس میں شامل کریں تو I'm sure اللہ تعالیٰ ان کے بزنس میں یہ بہت ہی برکت عطا کرے گا. اچھا، میں نے اپنے ایک پچھلے ویڈیو میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کی فیاضی تھی اور جس طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی اور اس کے بعد وہ اگر وہ مٹی کو بھی چھوتے تو وہ سونا ہو جاتی تھی، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ میں اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں، وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے اس کے بارے میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.